حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو جب بات بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں تفصیلات کم پڑ جاتی ہیں، جیسے ہم نعت میں کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ بس یہ دو جملوں میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کانت خلقہ القرآن، کہ اب میں کیا تفصیلات بتاؤں. قرآن مجید میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تھے، اور ہمارے اور حضور کے اخلاق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بھی کمرشل ہو گئے ہیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے ایسے سمجھ آتی ہے کہ جس بندے کو اللہ کی جب تک معرفت نہیں ہوتی اس وقت تک نہ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور جب تبدیلی آ جاتی ہے، معرفت مل جاتی ہے، تو پھر اس کی باڈی پہ، اس کے جسم پہ، اس کی باڈی لینگویج میں وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے انبیاء کے بارے میں ہے، ان کی تو ہنسی بھی جو ہے وہ ہمارے کہکے کی طرح نہیں ہے، مٹی ہوئی ہے. اخلاق ان کا جو ہے وہ دنیا مثالیں دیتی ہے اس کی. تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ جب تک ہمیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی ہمیں اچھا خلق بھی نصیب نہیں ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے اسلام کو دیکھیں، ایمان کو، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. ٹھیک. اور ایمان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک آپ کو آمر اور حاکم کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا تب تک اس کے حکم کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر ٹھیک طرح سے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس بہت زیادہ ضروری ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں کے جن کے ہم زیر دست ہیں ان کے احکامات بجا لینے میں اتنی ہی چستی سے کام لیتے ہیں جتنا ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس لیے آپ نے بجا طور پر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اور آپ کو یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو اخلاق کا حکم دیا ہے، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس پر پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ضروری ہے. اور پھر معرفت سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ہوتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں. تو جو سب سے زیادہ معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ تھے، سب سے بہترین. اور قرآن مجید میں دیکھیں بہت سارے جگہوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں سے روکا گیا. جیسے حضور نے جب مشرکین مکہ کی ایمان لانے پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان لے لیں گے؟ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان ان پر افسوس کرتے کرتے چلی جائے. تو بہت اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. لیکن اخلاق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آگے بڑھے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ان کو حوصلہ افزائی دی. یہ نہیں کہا کہ اتنا میٹھا نہ بنے کہ لوگ آپ کو کالے شکر سمجھ کے، بلکہ ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں اور اس میں مزید بڑھتے جائیں. یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں آپ اس مرحلے سے آگے نہ جائیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو جب بات بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں تفصیلات کم پڑ جاتی ہیں، جیسے ہم نعت میں کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ بس یہ دو جملوں میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کانت خلقہ القرآن، کہ اب میں کیا تفصیلات بتاؤں. قرآن مجید میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تھے، اور ہمارے اور حضور کے اخلاق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بھی کمرشل ہو گئے ہیں. ہمارے پاس گاہک آتا ہے تو ہم بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اس کو پانی بھی پلاتے ہیں، اس کو چائے بھی پلاتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ہمارا کوئی غرض جڑا ہوا ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب وہ آپ کو کچھ برا کہتا ہے. اور یقین جانیے کہ سردی کی راتوں میں رضائی سے اٹھ کر تہجد پڑھنا کتنا مشکل ہے، بہت آسان ہے. اخلاق سب سے زیادہ مشکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ضمانت لی، کہا کہ میں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جنت کا، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے. اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے. ساری رات عبادت کرنا آسان ہے، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اس کو معاف کرنا بہت مشکل ہے. جس نے آپ کو گالی دی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اچھے بول کہنا بہت زیادہ مشکل ہے. جس نے آپ کے ساتھ تعلق قطع کیا اس کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنا بہت مشکل ہے. ہمارے تعلقات بھی تبادلے پر چلتے ہیں، وہ ہمارے خوشی میں آیا
آیا تھا تو ہم بھی جائیں گے، وہ ہماری غمی میں آیا تھا تو ہم بھی جائیں گے، بلکہ ہم تو لکھتے ہیں کہ اس نے ہماری شادی میں کتنے پیسے دیے تھے، ہم اس سے تھوڑے سے زیادہ ہی اتنے دیں گے۔ یہ سارا تبادلہ ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ اس ذات کے لیے کریں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ جیسے آتا ہے کہ ایک بہت بڑے واعظ تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا جس میں بہت زیادہ لوگ آئے۔ جس طرح انہوں نے واعظ ختم کیا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اتنے دور سے آپ کا واعظ سننے کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے کڑے کڑے ادھر ہی ان کو واعظ دوبارہ سنا دیا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ایک آدمی کے لیے آپ نے اتنا واعظ دوبارہ کہہ دیا؟ تو اس نے کہا پہلے بھی ایک کے لیے تھا، اب بھی ایک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چاہے آپ کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہو چاہے ایک کا مجمع ہو۔ تو اس لیے ہم نے ہر چیز کو اس نیت سے اس پر عمل کرنا ہے کہ یہ کس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہمارے پاس آیا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے اس جذبے کے ساتھ اگر آپ عمل کریں گے اور اس جذبے کے ساتھ آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، تبادلے کی نیت سے، کمرشل نیت سے چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو دیکھنا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ زیب نہیں دیتا جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے پاس کوئی ایک سنگل آپشن بھی نہیں بچتا۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس، اس کے بعد جیسے گرین لائٹ، گرین سگنل پہ ہم جاتے ہیں، ریڈ سگنل ہے، بس یہ ہمارے لیے آخری حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس سے بجا طور پہ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، ان کی معرفت ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ ہمیں اس پر زور دینا چاہیے کہ ہمارا یقین درست ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو۔ اس کے بعد یہ سارے پھر اس کے برانچز ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں حیا بھی ہے، جس میں رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ہے۔ تو یہ سارے اس کی شاخیں، تنا جو اس کا ہے، خیمے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ساتھ دی کہ جس کے 4 کونے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں ایک بہت جو مضبوط چیز ہوتی ہے وہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر تصدیق ہے۔ تو اس لیے بہت بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں بجا طور پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔